نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ست ذکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ نے لکھ لیا ہے کہ میں ہی غالب رہوں گا اور میرے سب رسول۔ بالفاظ دیگر اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر فرض کر دیا ہے کہ میں ہی غالب رہوں گا اور میرے سب رسول۔ بے شک اللہ غالب قوت والا ہے۔ یہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے، یہاں جنگ و جدال، قتل و قتال ہوتا رہا۔ یہ دنیا ہمیشہ میدان جنگ بنی رہی، کبھی سرد جنگ اور کبھی گرم جنگ، لیکن جنگ تو برابر ہوتی رہی۔ اور شاید وہ اس وجہ سے ہے کہ ہر آدمی اپنے جینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں چلاتا رہتا ہے۔ یہاں تنازع للبقاء ہے، جھگڑا اپنے باقی رہنے کا ہے۔ اپنی باقی رہنے کے لیے کبھی کچھ لوگ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے اس اساسیل جو ابلیس ہے بلا وجہ الجھ گیا، اور ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوع پڑ گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود الجھ گیا، اور وہ اور اس کے لشکری سب عذاب الہی کے شکار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون الجھ گیا، اور سب کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، اور فرعونی سب دریا میں ڈوب گئے۔ حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سگا چچا ابو لہب الجھ گیا، ابو جہل الجھ گیا جو اس امت کا فرعون ہے، بلا وجہ الجھ گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نہ ابو لہب رہا، نہ ابو جہل رہا۔ تو یہاں اس دنیا میں حق و باطل کی جنگ ہمیشہ رہی ہے، حق اور ناحق کی جنگ ہمیشہ رہی ہے، جھوٹ اور سچ کی جنگ ہمیشہ رہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کبھی نہیں ہوئی، ہمیشہ رہی ہے۔ یہ ہے کہ یہ جنگ کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی سست ہوتی ہے، لیکن جنگ تو رہتی ہے۔ کبھی گرم جنگ ہے، کبھی سرد، جسے کولڈ وار کہتے ہیں۔ اب یہ جو امریکہ کمزور ملکوں پر ٹیرس لگاتا ہے، یہ جنگ ہے۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کی دنیا تنگ کرے؟ جنگ ہے، یہ سرد جنگ ہے۔ لیکن خوشامدیوں کا منہ کھلتا نہیں کچھ کہنے کے لیے۔ کچھ لوگوں کا پیشہ ہی خوشامد ہے، کچھ نہیں کہتے۔ لیکن ایک بات جو اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی حق و باطل کی جنگ ہوئی تو حق غالب رہا۔ ایک بات سمجھ، قدرت نے یہ لازم کر لیا کہ جب حق و باطل کی جنگ ہوگی تو حق غالب آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دیر سے اس کے نتائج آپ کے سامنے آئے، لیکن حق غالب آئے گا، ہمیشہ غالب آتا ہے۔ یہ لکھ دیا کتاب میں۔
غلبہ ہمیشہ حق کو ہوگا، غلبہ ہمیشہ سچائی کو ہوگا، صدق کو ہوگا، جھوٹ کبھی غالب نہیں ہے۔ جھوٹ چند روز کے لیے کچھ اپنی شان و شوکت دکھا لے تو دکھا لے، لیکن وہ باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، حق کا غلبہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ کلام پاک میں ہے کہ میں نے اپنے ذمہ کرم پہ فرض کر لیا ہے کہ میں ہی غالب رہوں گا اور میرے سب رسول۔ ایک بات اقبال کہتا ہے جسے شاعر مشرق کہتے ہیں، کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کدی ہمہ وسط، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچاؤ۔ کیسے سمجھ رہے؟ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچاؤ۔ آپ کو دین چاہیے نا، آپ کو دینداری چاہیے، آپ کو تقوی چاہیے، آپ کو طہارت چاہیے، آپ کو پاکیزگی چاہیے، آپ کو دونوں جہاں کی نیک بختی چاہیے، کہ آپ کو حضور کے قدم تک اپنے آپ کو پہنچاؤ۔ پھر چاہے جیتے جی پہنچو، چاہے مر کے پہنچو، لیکن پہنچو حضور کے قدم۔ اس لیے کہ جو حضور کے قدموں تک پہنچا وہ اپنے دین تک پہنچ گیا، اس لیے دین وہی لے کے آئے تھے، دین کا سبق انہوں نے دیا، دین وہی ہے کہ وہ دین وہی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں کہتا ہے اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، اگر حضور کے قدم تک تو نہیں پہنچا تو یہی پوری بولہبی ہے۔ بولہبی کی ایک تعریف کی یعنی پوری بے دینی ہے، آدھی نہیں، حضور کے قدم تک پہنچا۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی، یہی پوری بولہبی ہے۔ بولہب قریب رہ کر کے، ابو جہل قریب رہ کے حضور کے قدم تک نہیں پہنچا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا اور اچھا ہی کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ حسن سے بصرہ بلال از حبش صہیب بصرو سے خاک مکہ ابو جہل اینچے بولا جبیست۔ حضرت حسن بصرہ سے، حضرت صہیب روم سے، اور حضرت بلال حبش سے آئے اور شمع رسالت پر قربان ہو گئے۔ یہ سب دور سے آئے، سب دور سے آئے اور شمع رسالت پر جان دے دی اپنی، قربان ہو گئے۔ اور یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، یہ ہمیشہ رہا ہی ہے۔ ابو جہل مکے ہی میں تھا، ابو لہب مکے ہی میں تھا، ابو لہب تو چچا تھا، سگا چچا ہے حضور کا ابو لہب، لیکن سب سے بڑا مخالف ہو گیا، چچا ہو گیا۔ یہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہی ہے، یہ چراغ دور دور تک تو روشنی پھیلاتا ہے لیکن خود اس کے نیچے اندھیرا ہی رہتا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ یہ خاک مکہ ابو جہل اینچے بلا جبے، مکے کی زمین سے اٹھنے والا یہ ابو جہل و ابو لہب، یہ کیا تعجب کی چیز ہے، کتنے قریب رہ کے حضور کے قدموں میں نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو دین بھی نہیں ملا، ان کو دین نہیں ملا۔ وہ تو یہی کہتا ہے دین مل، اس نے یہی تک گفتگو کی ہے کہ اگر دین چاہیے تو حضور کے قدم تک تمہیں پہنچنا ہی ہے، اس لیے کہ دین وہ لے کے آئے، کوئی اور نہیں، وہاں تک تو آپ کو پہنچنا ہی ہے، تو پہنچنے کی آرزو کرنے ہیں۔ یہ قدرت کہہ رہی ہے کہ جو رسول کے قدم تک پہنچ گیا اور ان کے قدموں سے وابستہ ہو گیا وہ غالب آئے گا، یہ قدرت نے لکھا۔ غلبہ انبیاء کے قدموں سے باندھ دیا گیا ہے، جو انبیاء کے قدم میں ہیں وہ ہمیشہ غالب آئیں گے۔ اسی لیے مغرب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ لوگوں کو حضور کے قدم سے باہر نکال دیا، ایڑی چوٹی کے زور، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ صرف یہ نہیں کہ اہل عجم کو، اہل عرب کو بھی۔ یہی شاعر مشرق جسے کہتے ہیں وہ کہتا ہے ایک جگہ پر، یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح بدن اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ بندوبست کیا انہوں نے۔ یعنی ان مغربی دنیا کے باشندوں نے دیکھا کہ یہ فاقے پہ فاقہ کر لیتے ہیں لیکن حضور کے قدم سے الگ نہیں ہوتے، جڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل پہنتے ہیں لیکن حضور کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے لباس پیوند لگے ہوئے پہنے، لیکن تو کہا ان کو پہلے ان کے بدن سے حضور کی روح نکال دو، یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یعنی حضور کا عشق اس سے نکال دو۔ اس کے لیے دو چالیں انہوں نے چلی، کہا ایک نیا نبی پیدا کر دو، لوگ حضور کو بھول جائیں گے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا۔ اس میں تھوڑی بہت انہیں کامیابی ملی لیکن بہت کامیاب نہیں ہویا، اس امت نے جلدی سے مانا نہیں، ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ جب دیکھا کہ اس طرح سے نہیں ہوتا
تو پھر دوسری راہ انہوں نے سوچی کہ اسلام کی ہر چیز کو مشکوک بنا دو، ان کے کسی بڑے عالم کی خدمات حاصل کرو. تو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو کھڑا کیا. تو انہوں نے ہر چیز کو مشکوک بنانا شروع کر دیا، اور جو چیز مشکوک ہوتی ہے لوگوں کا عقیدہ کمزور، یعنی شک ڈالنا ہر جگہ شروع کیا. ہر چیز میں شک پیدا کرو. اس میں بہت کامیاب ہوئے ہو. آج بھی آپ دیکھیں یہ پوری وہابیت جو ہے مغرب کے گرد گھوم رہی ہے، کہیں منہ نہیں کھل رہا ہے. ایک آدھ آدمی کہیں بیچارے کچھ بول دیتے ہیں تو انہیں قید و بند میں رکھ دیا جاتا ہے یا تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے. ایک آدھ دل و منہ میں وہ انہیں کی کہا روح محمد اس کے بدن سے نکال. اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. صرف مسلمانوں ہی کو نہیں نکالنا چاہتے، اسلام کو نکالنا چاہتے ہیں. اسلام باقی نہ رہے. اقبال نے تو یہی کہا. لیکن اللہ کی کتاب بہت آگے سے کہہ رہی ہے. وہ شاعر تھا اس نے یہیں تک، جو حضور کے قدموں میں ہیں غالب وہی رہیں. وہ بھلے بہت مختصر ہوں، بھلے تعداد میں بہت کم ہوں. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت بار ایسا ہوا کہ چھوٹے لشکر نے بڑے کو شکست دے دی. بہت بار ایسا ہوا. کہا کیسے؟ کہا اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، اللہ جس کو چاہے. ابھی تک امریکہ پر براہ راست کسی نے اٹیک نہیں کیا. ابھی تک وہ چاہے رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے شمالی کوریا ہو، چاہے ایران ہو، براہ راست کسی نے نہیں کیا. پاکستان کی تو کوئی گنتی ہی نہیں بیچارہ. وہ تو اپنے مومیاں بٹھو بنتا رہا، فیلڈ مارشل بنا گھومتا بیچارہ، اپنے مومیاں بٹھو بن. سنتا ہوں کہ صاحب یہ پڑھا لکھا آدمی حافظ ہے. کیا یہ حافظ ہے؟ کس چیز کا یہ حافظ ہے؟ اپنی ذاتی دشمنی لے کر کے ادھر ادھر کر رہا ہے. میں کوئی براہ راست نہیں ٹکرایا امریکہ سے، لیکن یمن بیچارہ وہ بھی پورا یمن نہیں ہے، آدھے پر تو جو ہے سعودی عرب قبضہ کر کے بیٹھا ہے، جو اسرائیل کا بڑا چوکیدار ہے. اس سے کم اگر آپ سمجھتے تو کچھ نہیں سمجھتے. سب سے بڑا چوکیدار ہے اسرائیل، اور اس کے پیچھے جتنے عرب ہیں سب. آدھا یمن جو حوثیوں کے قبضے میں، یہ دنیا کی میڈیا ہوتی کہتی ہے. شہری اب ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ حوثی ہے کہ ہوتی ہے. یہ حوثی ہے، وہ حوثی ہے. ہوتی نے ہوت مچھلی کو کہتے ہیں، ہوتی کو مطلب مچھلی والے. حوثی ہے. غریب ملک ہے، ٹوٹی پھوٹی چپل پہنتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مرتے ہیں. یہ ان کی شان ہے. کسی عیش و نشاط کی فکر میں نہیں ہے جس میں عرب ڈوبے ہوئے ہیں. عرب حکمراں اس میں انہوں نے براہ راست کیا امریکہ کا حملہ. اس کے جہاز ڈوبے، اس کے بحری بیڑے کو مارا ہے. دیکھا آپ نے؟ اور یہ بحری بیڑا لے کے بھاگا، سمجھے، اور اس سے صلح کی بھیا ہم کو بخشو، ہم کو بخشو. قدرت کا ایک دستور ہم یہ بھی دیکھتے چلے آئے ہیں کہ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو بہت طاقتور کو بہت کمزور کے ہاتھ سے پٹواتا ہے. یہ میں نے دیکھا بابا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن آپ کی سوچنے کی عادت اب ہے نہیں، غور و فکر کی عادت ختم ہو گئی ہے. دنیا کمانے میں، وہ کھانے میں، موج مستی کرنے میں گزر. کہتے بھی ہیں کہ اچھا کماؤ، کھاؤ، موج مستی کرو، بس یہ سب سنتے رہتے ہیں. اس سے اب سوچنے کی کچھ عادت رہی نہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں جب قدرت سزا دیتی کسی کمزور کے ہاتھ سے، جیسے نمرود کو ختم کیا مچھروں کے ذریعے سے. مچھر سب سے زیادہ کمزور ہے. نمرود جس نے پوری دنیا کو حکمرانی کی، اس کو ختم کر دیا مچھروں کے ذریعے. اب رہا جو آیا تھا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، اس کو ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کے ذریعے سے تاش ناش کرا دیا. ابرہا گیا اسی کے ذریعے سے. کہاں ابرہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر، اور کہاں یہ ابابیل جس کو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تم اس کے ذریعے پٹوا دیا. یہ بھاگ کے جان بچائی، تم بھاگ کے بھی نہیں بچا رہا، کسی طرح سے نہیں بچا. اور پہلی بار فضائی جنگ کا مزہ جو ہے انہوں نے چکھا. آسمان سے اڑ کے آئے نا وہ، اس لیے انہوں نے ذرا سبق لیا کہ اس طرح سے اپنی پٹائی ہوئی ہے، اب دوسروں کو پیٹنا ہے تو ہم بھی اسی فضائی قوت سے پیٹیں گے. تو انہوں نے تو سبق لے لیا. پتہ نہیں یہ امت کب سبق لے گی، کب سیکھے گی لوگوں سے. آج صرف اپنی فضائی برتری کی بات کرتے، میدان میں بالکل نہیں ٹھہر سکتے، میدانی جنگ میں بالکل نہیں ٹھہر سکتے. آئے اور بم گرا کر کے چلے گئے. اس میں اچھے بھی مر گئے، برے بھی مر گئے، جو کچھ ان کے نزدیک تھا سب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ابابیل کے ذریعے سے پٹوا دیا.
یہی ہوتا رہا ہمیشہ. اور بھی تاریخ کے اوراق اگر الٹ کر کے دیکھیں گے نہ پورے تاریخ کو تو بڑے طاقتور کو چھوٹے کے ذریعے سے پٹوا دیا گیا ہے. اب کہاں یمن اور کہاں امریکہ. پہلے لوگ ہنستے تھے کہ یہ یمن کیا کرے گا, اب وہ ناک کا بال بنا ہوگا, وہ ناک کا بال. یہ پہلا ملک ہے جس نے کیا. رہ گیا جتنے بڑے ممالک ہیں وہ بڑی غلامی میں ہیں, بڑی بے ضمیری میں ہیں, اور انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ غلامی میں ہی مزے ہیں اور بے ضمیری میں ہی مزے ہیں. خواہی نخواہی کیا کیا جائے, بے ضمیری, ان کا بے ضمیری نصیب ہو گئی ہے, اس نے کیا. اور جس دن سے ایران نے بھی صلح کر لی لیکن یمن نے نہیں صلح کیا, برابر جنگ پر آئے. کہا جب تک تم عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, بیماروں کو مارنا نہیں چھوڑو گے اسرائیل سے, ہم تم کو مارتے رہیں گے, مارتے رہیں گے. اس پر کس نے حملہ نہیں کیا؟ برطانیہ وہاں حملہ کرنے گیا, جرمنی وہاں حملہ کرنے گیا, فرانس وہاں حملہ کرنے گیا, امریکہ کے ساتھ اور بھی تمام ممالک گئے. اس نے کہا کر لو حملہ, ہم مریں گے, ماریں گے. دیکھا ایک چھوٹے کو کھڑا کر دیا قدرت. یہ بیچارے ابراہیم تاوڑے کا نام آتا ہے اب کہ وہ پیدا ہوا ہے کہ اب ہم ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں ہماری عوام کے لیے, ہمارے پاس جو معدنی ذخائر ہیں ہماری عوام کے لیے, آپ تشریف یہاں سے لے جائیے. فرانس سے ہی کہہ دیا کہ آپ تشریف لے جائیے, یہاں بلا بلا کے سر پہ بٹھاتے ہیں. ان بے حیاؤں کو کچھ حیا تھوڑی ہے, بے شرموں کو کوئی حیا نہیں. یہ نام نہاد پاکستان بے شرم بے حیا حکمران ہے, بے شرمی کی چادر ہی نہیں اوڑھے, بے حیا نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی شرم نہیں. عزت والے بنے, اپنے منہ میاں مٹھو بنے. اور انہی کے ساتھ اور بھی انڈونیشیا ہو, ملیشیا ہو, 57 مسلم ممالک ہیں. ارے کم از کم آپ کو یہ تو کہہ دینا چاہیے کہ آپ انسان ہو کے انسان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں, حیوانوں جیسا نہ کریں, اتنا تو کہتے ہیں. ساؤتھ افریقہ غیر مسلم ہو کر کے یہ کیس اقوام متحدہ میں لے جاتا ہے. آپ مسلمانوں کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, خود آرام سے کھاتے ہیں, پیتے ہیں, موج مستی کرتے ہیں اور باجا بجاتے ہیں, ڈھول بجا رہے ہیں. کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ کہیں بھی مسلمان ہو وہ تمہارے ہاتھ پاؤں جیسا ہے, وہ اگر کبھی مدد کو بلائے تو تم اس کی مدد کو پہنچو, کھانا نہیں کھانا پہنچا دو, پانی نہیں ہے پانی پہنچا دو, سمجھ جائیں, جو مدد کر سکتے ہو کرو اس کی. سب بھول گئے سب. خیر, تو میں تو یہ کہنے چلا تھا کہ قدرت کمزوروں کو ہی کھڑا کرتی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ یہ کمزور کیا کرے گا, کمزور کیا کرے گا, لیکن وہ کمزور دیکھنے میں ہے آپ کے, اس کے پیچھے قدرت ہے. جس کے پیچھے قدرت ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہے, وہ کبھی کمزور نہیں. اس کے پیچھے قدرت ہے, وہ کبھی کمزور, اس کو غالب آنا ہی ہے, وہ غالب آ جائے گا. تو یہی آیت نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ فرض کر لیا میں ہی غالب رہوں اور میرے سب رسول. تو اقبال نے جو کہا تھا رسول کے قدم میں پہنچا, ایک تو یہ کہ تم دیندار ہو جاؤ گے, دوسری کتاب کہتی تم ہی غالب رہو گے. جب تک نبی کے قدم سے جڑے رہو غالب رہو گے, جہاں ہٹے غلام بن جاؤ گے. آئی بات, یہ ہے غلامی کا راز دنیا کے. بس دوسری آیت پڑھوں میں, پڑھتے تو آپ لیکن نہ پڑھنے جیسا. آپ بغیر کسی عالم کے آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے. وہ عالم بھی جہاں دیدہ ہو تب آپ کو سمجھائے گا. دنیا کو دیکھ رہا ہو تو کیا آپ کوئی فیس بک لے کے بیٹھا ہے, کوئی یوٹیوب, وہ سنتے رہتے ہیں, روز کی کوئی سچی خبر آئی تو فوراً اس کو اڑا دیتے ہیں. یہ سچائی کے علاوہ سب اس پر آنے دو. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس چلے جاؤ اور اس کو راستہ دکھاؤ, اگر دیکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا بھلا, اور نہیں دیکھتا ہے تو باطل کو تو مٹنا ہی ہے, پھر وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. تو جانتے ہو کیا کہا موسیٰ نے کہا کہ اس کے ایک آدمی کی موت میرے ہاتھوں ہو گئی تھی, میں تو جھگڑا چھڑانے گیا تو نہیں چھوڑ رہا تھا, تو ایک مکہ میں نے مار دیا اس کو, وہ مر ہی گیا. میں نے مارنے کے لیے نہیں مارا تھا, لیکن یہ نبی کا مکہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. فوقذہ موسیٰ فقضیٰ علیہ, تو گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کا کام تمام ہو گیا. تو کہا ایک آدمی مر گیا اس کا میرے ہاتھ, فاخافوا ان یقتلون, تو مجھے ڈر ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے مار ڈالیں گے. یہ کہا کس سے کہا؟ قدرت سے کہا. اور تو مجھے بھیج رہا ہے وہاں کہ فرعون کے پاس جاؤ, تو ہم تو اگر وہاں گئے یہ بات لے کر کے تو ہم کو ہی مار ڈالیں گے, ہماری کیا سنیں گے. اب آیت جو کہتی ہے ذرا دیکھ لو, کلام پاک میں پڑھتے تو روز ہو. کلام پاک میں حضرت ہارون کو بھی ساتھ میں کر دیا تھا ان کے خدا نے, موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو. فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا, ہم نے غلبہ تمہارے ساتھ کر دیا ہے. دیکھو ہم ایسے نہیں بھیج رہے ہیں, قدرت غلبہ تمہارے ساتھ کر دیا, نہ چلو تم تک نہیں پہنچ سکے گا ان کا ہاتھ, فرعون اور فرعونیوں. دیکھو آگے تو بالکل بات ہی تمام کر دی. بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ, یہ کہا میری نشانی لے کر کے جاؤ, تم اور تمہارے جتنے قدم میں سب غالب آ جائیں گے. یہ پڑھتے روز ہو,
کوئی دکھاتا ہے تم کو یہ تمہارا فیس بک 100 برس ایسے لگا رہے، کچھ نہیں دکھائے گا آپ کو سوائے اندھیرے کے. وہ اندھیرا دکھاتا ہے، اور اندھیرا دیکھنے کے آپ عادی ہو. یوٹیوب آپ کو اندھیرا دکھاتا ہے، آپ اندھیرا دیکھنے کا ضرورت ہے اس کو گھماتے رہتے ہیں، معلوم دال بات کر رہے ہیں. انا للہ و انا. کیا کہا بیااتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم میری نشانی لے کر کے جاؤ، تم اور تمہارے قدموں میں جو ہے سب غالب آئیں گے. تو نبی کے قدم میں پہنچ جاؤ، انشاءاللہ غالب ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.